السلام علیکم اسٹوڈینٹس، مس صفا اکرم ہیئر، انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 اسلامیات اختیاری کا لیکچر۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے بیوی کے فرائض اور شوہر کے حقوق، یعنی بیوی کے جو فرائض ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا بیوی کے حقوق کے بارے میں جو کہ شوہر کے فرائض تھے، تو یہاں ہم بیوی کے فرائض پڑھیں گے اور شوہر کے حقوق کے بارے میں کہ شوہر کا کیا کیا حق ہے اور بیوی نے شوہر کے لیے کیا کیا کرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے شوہر کی عزت۔ کہ بیوی کا اولین فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی تعظیم اور تکریم کرے، یعنی اس کا عزت اور احترام کرے، اس کو عظمت دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے بعد کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں حکم دیتا کہ بیوی اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دینا جائز ہوتا تو میں بیویوں کو کہتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اگر حق ہوتا، سجدہ جائز ہوتا تو میں یہ کہتا کہ مجھے سجدہ کریں، کیونکہ آپ ہمارے نبی ہیں، آپ ہمارے رسول ہیں، آپ امت کے بہترین انسان ہیں۔ آپ نے کس کے لیے کہا کہ آپ نے شوہر کے لیے کہا کہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں کہتا کہ بیوی اپنے خاوند کو سجدہ کرے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بعد کسی کو بھی سجدہ جائز نہیں ہے تو لہذا سجدے کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہاں پر یہ بات جو تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خاوند کی جو اہمیت ہے، اس کے جو حقوق ہیں، ان کو ظاہر کرنے کے لیے اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا۔ حدیث نمبر 2 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اگر بیوی اس حالت میں مرے کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی۔ ہر حدیث کے 2 پوائنٹ ہوتے ہیں، ایک وہ جو ہمارے سامنے ہوتا ہے، ایک وہ بات جو اس کے اپوزٹ ہوتی ہے۔ یعنی اس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ بیوی اگر اس حالت میں مرے تو اس کا خاوند اس سے بہت خوش ہو، اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی۔ لیکن اس کا اب دوسرا عکس یہ ہے کہ اگر کوئی بیوی اس حالت میں مرے کہ اس کا خاوند اس سے راضی نہ ہو تو وہ جنت میں نہیں جائے گی، پھر وہ دوزخ میں جائے گی۔ پوائنٹ نمبر 2، اطاعت اور فرما برداری۔ چونکہ شوہر بیوی کا نگران اور محافظ ہے، اللہ تعالیٰ نے الرجال قوامون کہ شوہر مرد کو جو ہے وہ عورت کا محافظ اور نگران بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایک درجہ فضیلت بھی عطا کی ہے، اس لیے بیوی کا فرض ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے فالصالحات قانتات کہ نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں، یعنی نیک عورتوں کی یہاں پر جو ہے وہ نشانی بتائی گئی کہ نیک عورتیں کون ہیں، جو کہ اپنے شوہروں کی فرما برداری کرتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں میں سے افضل ترین عورت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہ جب مرد اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے اور مرد کوئی حکم دے تو فوراً بجا لائے۔ یعنی سب سے بہترین افضل ترین عورت وہ ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق جس کا مرد یعنی اس کا شوہر دیکھے تو وہ خوش ہو جائے، اور جب مرد اسے کوئی حکم دے تو وہ اس کو فوراً پورا کرے۔ حدیث نمبر 2 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ فردی روزے کی یہاں پر بات نہیں کی جا رہی، وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور شوہر کے حکم سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنا جو ہے وہ فرض ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر نفلی روزوں کی بات ہوئی ہے کہ رمضان کے روزوں کے علاوہ جو ویسے نفلی روزے ہوتے ہیں، عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کی اجازت حاصل کرے، اپنے شوہر کی اجازت حاصل کرنے کے بعد وہ روزہ رکھے۔ اگر اس کا شوہر جو ہے اسے اجازت نہیں دیتا تو اس کے جو روزے ہیں نفلی روزے وہ قبول نہیں کیے جاتے۔ البتہ اگر خاوند بیوی کو کسی گناہ کے کام کا حکم دے تو بیوی پر اطاعت لازم نہیں، بلکہ وہ ایسا کرنے سے انکار کر دے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت سے منع فرمایا ہے۔ یعنی سب سے پہلے ہم پر فرض ہے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنا۔ اگر شوہر بیوی کو کوئی ایسا حکم دیتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مخالف ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے متصادم ہوتا ہے، تو پھر بیوی کا فرض ہے کہ وہ اس کا حکم ماننے سے انکار کر دے، کیونکہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی محروف یعنی شوہر کے حکم کی اطاعت ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک عورت ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، لیکن ایک عورت ہے جو حضرت فاطمہ سے پہلے جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگی۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا وہ نیک عورت کون ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے گھر کا پتہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر میں گئی. انہوں نے کہا میں جا کر دیکھوں کہ وہ عورت ایسا کون سا عمل کرتی ہے, کتنی نیک ہے کہ جو جنت کی سردار مجھے بنایا گیا ہے, لیکن وہ اتنی نیک ہوگی کہ مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی. جی آپ نے اس عورت کا نیک عمل دیکھنے کے لیے آپ وہاں پر گئے. پہلے دن آپ نے وہاں پر جا کر جب دروازہ کھٹکایا تو آپ نے اس عورت نے یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کون. جب آپ نے بتایا کہ میں فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس عورت نے دروازہ کھولا اور حضرت فاطمہ نے جب اسے اجازت چاہی گھر میں داخل ہونے کی تو اس عورت نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں نے اپنے خامن سے اجازت نہیں لی, لہٰذا جب میں اپنے خامن سے آج اجازت لے لوں گی تو آپ کل جو ہے وہ میرے گھر میں آ جائیے گا. قابل غور بات یہ ہے کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت کے دروازے پر گئیں اور اس عورت نے ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی بلکہ اپنے خامن کی اطاعت کو ترجیح دی. اسی طرح جب خامن شام کو آیا تو اس عورت نے پوچھا کہ اس طرح فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں آئی تھی, کیا میں انہیں آنے کی اجازت دوں؟ تو خامن نے ان کو اپنی بیوی کو بہت زیادہ ڈانٹا کہ فاطمہ بنت محمد آئی تھی اور تم نے انہیں اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دی, کل جب وہ آئیں تو فوراً انہیں گھر میں داخل کر لینا. دوسرے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن کو اپنے ساتھ لے کر گئیں. جب اس عورت نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی ہیں اور ان کے ساتھ میں ان کے بیٹے بھی ہیں تو اس عورت نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ میں نے صرف آپ کی اجازت لی تھی, میں نے آپ کے بیٹے کی اجازت نہیں لی تھی. جب شام کو اس کا شوہر آیا تو اس بیوی نے دوبارہ سے اجازت لی تو شوہر نے پھر سے ڈانٹا اور شوہر نے حکم دیا کہ اب جب بھی ان کے گھر میں سے کوئی بھی آئے گا اس کو اپنے گھر میں داخل کر لینا. تیسرے دن پھر جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کے ساتھ اس کے گھر میں گئیں تو اس عورت نے پھر ان کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر میں بیٹھی اور وہاں پر دیکھتی ہیں کہ کھانا تیار ہے اور پاس میں پانی بھی ہے, لیکن پاس میں ایک ڈنڈا بھی ہے اور جوتا وغیرہ بھی ہے. حضرت فاطمہ نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میرا خامن جو ہے وہ غصے کا ذرا تیز ہے, جب وہ آتا ہے وہ کھانا کھائے گا, اگر اسے کھانا پسند نہ آیا وہ مجھے مارنے لگے گا, تو اس کو مارنے کے لیے اٹھ کر کوئی اگر چیز تلاش کرنی پڑے گی تو اس کو دقت ہوگی, لہٰذا میں نے ساری چیزیں پاس ہی رکھ دی ہیں کہ اگر وہ مجھے مارنا چاہے تو وہ اس ڈنڈے سے جو ہے وہ مجھے مار بھی سکتا ہے. تو یہ اس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تب سمجھ آیا کہ اس عورت کو مجھ سے پہلے جنت میں کیوں داخل کیا جائے گا, اس کے خاوند کی اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے. تو وہ اپنے خاوند کی اتنی زیادہ اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے کہ اس وجہ سے اسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جنت میں داخل کیا جائے گا. لیکن جنت میں داخل کس طرح سے کیا جائے گا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی اور وہ جس اونٹنی پر سوار ہو کے جنت میں داخل ہوں گی اس اونٹنی کی جو رسی ہے اس کو پکڑ کر وہ عورت آگے آگے چلے گی. اب ظاہر سی بات ہے رسی پکڑنے والا جو ہے وہ مالک, اس کا درجہ جو ہے وہ زیادہ نہیں ہوتا بلکہ جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے اس کا درجہ زیادہ ہوتا ہے, تو لہذا درجہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی زیادہ ہوگا. لیکن اس عورت کو یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے اس کے شوہر کی فرما برداری کی عوض یہ عطا کی ہوگی کہ وہ ان کی مہار پکڑ کر یعنی اونٹنی کی جو رسی ہے وہ پکڑ کر جنت میں پہلے داخل ہوگی. پوائنٹ نمبر 3 میں عزت اور آبرو گھر اور مال کی حفاظت کا بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنی عزت اور آبرو خاوند کے گھر اور مال کی حفاظت کرے. ٹاپک جو ہے یہ یہیں پر کمپلیٹ ہوتا ہے. اللہ حافظ. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں, اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.